ظاہر کی دنیا کے لیے نگاہ اندر سے باہر جھانک رہی تھی، اب حقیقی دنیا کے لیے نگاہ کا رخ اندر سے اندر کی جانب ہوگا۔ وہاں ایک حقیقی آئینہ موجود ہے، ادھر عکس ابھرے گا جس کی موجودگی کی شدت کا احساس ہی اس کا عکس ہے۔ وہی وجود ہے، وہی موجود ہے جو پھر دماغ میں چاروں طرف پھیل جاتا ہے اور ہو کا عالم بن جاتا ہے۔ بس وہ رہ جاتا ہے اور اس کا بندہ رہ جاتا ہے۔ اب نہ سوال نہ جواب نہ کوئی طلب، آنکھ نگاہ مشاہدہ منجمد ہو گیا، خیال تمام کے تمام ایک دھند کی شکل میں رک گئے۔ انسان ہر وقت اپنے رب کے تصور کے سامنے رہتا ہے، رب اسے ہر دم دیکھتا ہے۔ اس کا دیکھنا، اس کے دیکھنے کی کشش، وہ مقناطیسی قوت انسان پہ ہر دم اثر انداز ہوتی ہے، کیونکہ رب تعالیٰ کو نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، اور نہ وہ پلک جھپکتا ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کس طرح سے دماغ کی لہریں ہم پہ اور دوسروں پہ اثر ڈالتی ہیں۔ انسان اپنے اندر اپنے خیالات کے ساتھ سفر کر رہا ہے۔ خیال مشاہدے سے بنتے ہیں، مشاہدہ چاہے اندر کا ہو، بند آنکھوں کا ہو یا کھلی آنکھوں کا ہو، یعنی جاگتے میں ہو یا نیند کی حالت میں ہو، یعنی اس دنیا کا ہو یا اس دنیا کا ہو، خیال دماغ پہ اترتا ہے، نگاہ اسے تصویر بنا دیتی ہے، تصور بنا دیتی ہے، شکل دے دیتی ہے، شکل دینے کے بعد اس کا کوئی نام رکھتی ہے، اس سے پہچان بناتی ہے۔ مشاہدہ اور تصور بننے کا عمل زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے، وہاں ٹائم محدود نہیں، آنن فانن یہ خیال کی دنیا میں جاری ہے۔ ایک ہی وقت میں انسان ظاہر میں، شعور میں، زمان و مکان میں قید ہے، اور اسی وقت میں وہ باطن میں، لاشعور میں، زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے۔ اکثر ایک سوال ہوتا ہے کہ خیالات پہ قابو کیسے پایا جائے، خیال کنٹرول کیسے ہوں، ایک ہی خیال پہ رکا کیسے جائے، کیونکہ جس خیال پہ یا جس کے خیال پہ رکیں گے، تاثیر کی لہریں، تاثیر کی روشنی اسی خیال سے خارج ہوتی ہے، اور پھر وہ ایک ایسا مشاہدہ، ایسا تصور بن جاتی ہے جو لاشعور کی تختی پہ کچھ دیر تک چھاپ ڈال دیتی ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ کاپی پیسٹ ہو جاتی ہے، اس کا نقش وہاں ٹھہر جاتا ہے جہاں نظر ٹھہر جاتی ہے، نگاہ ٹھہر جاتی ہے کچھ لمحوں کے لیے، اور جو نگاہ ٹھہر جاتی ہے کسی ایک تصور میں، کسی ایک مشاہدے میں، تو وہ وہی تصور، وہی مشاہدہ پھر ظاہر کی دنیا اور باطنی دنیا پہ بیک وقت نظر آنے لگتا ہے۔ تو کیا طریقہ ہے، کیا ممکن ہے کہ خیال رکے، تصور رکے دماغ کی سلیٹ پہ؟ تو غور کیجئے پہلے اس آیت پہ تاکہ بھید سارا کھل کر سامنے آ جائے۔ پھر ان کے پاس، ان کے آگے، ان کے پیچھے، ان کے دائیں اور ان کے بائیں سے آؤں گا، اور تو اکثر کو ان میں سے شکر گزار نہیں پائے گا۔ انسان دماغ ہے، ذہن ہے، سوچ ہے، باقی ہڈیاں اور گوشت ہے۔ تو دماغ میں آگے پیچھے دائیں بائیں سے کیا آتے ہیں؟ خیالات آتے ہیں۔ ایک خیال ابھرا، ابھی اس پہ غور نہ ہوا تو دوجا خیال ابھر آیا، ابھی اس کی تصویر، اس کا مشاہدہ، اس کا تصور مکمل نہ ہوا کہ تیسرا نمودار ہو گیا، اور انسان الجھ گیا کہ کدھر جاؤں، کیا سوچوں، کس پہ رکوں، یعنی دماغ کی کیمسٹری کی ترتیب بکھر گئی۔ جب ذہن رکتا ہی نہیں کسی ایک خیال پہ، کسی ایک بات پہ، کسی ایک فیصلے پہ، تو شخصیت بکھر گئی، کبھی دائیں کبھی بائیں،
اور اب ذرا اس پہ غور کیجئے کہ خیالات صرف آگے پیچھے یا دائیں بائیں سے ہی آتے ہیں، یہ تمہارے اندر سے، تمہارے مرکز سے، تمہارے دماغ کے مرکز سے نہیں اٹھتے، یہ مرکز سے باہر ہیں۔ مرکز میں تم خود ہو اور مرکز کے مرکز میں رب کا خیال ہے۔ تو تمہارا مرکز، پہلی ساخت، تمہارا اپنا دماغ کا وہ حصہ جس کی سیدھ ظاہر میں تمہاری پیشانی ہے اور پیشانی کا بھی وسط ہے۔ انسان جب تک اپنے محور، اپنے مرکز کے قریب رہتا ہے، اس کی گردش میں، اس کے سفر میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی، کیونکہ یہ ایک میکنزم کے تحت چل رہا ہوتا ہے۔ مقناطیسی لہریں پاور بن کر، طاقت بن کر اسے حرکت میں رکھتی ہیں اور یہ سفر ایک خاص سپیڈ کے ساتھ جاری رہتا ہے۔ کبھی اگر کسی نے موت کے کنویں میں کسی کو موٹر بائک یا موٹر کار چلاتے دیکھا ہو تو کس طرح ایک ہی سپیڈ پہ وہ ایک کنویں کے اندر گھوم رہی ہوتی ہے بنا گرے، بس سمجھو کہ دماغ وہ موت کا کنواں ہے، خیالات اس میں مختلف سواریاں ہیں۔ تمہیں ان سواریوں میں سے چند مخصوص سواریوں کو ہی اپنے دماغ کے گرد اس سوچ کے محور میں گھومنے دینا ہے تاکہ تمہاری اور اس خیال کی مقناطیسی لہریں ایک دوسرے سے مانوس ہو جائیں اور تاثیر دکھانے لگیں کسی ارادے کی تکمیل کی۔ تو کیسے ہوگا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی ایک تجربہ کر لو، یہیں اسی وقت۔ بیٹے بیٹیوں، بہن بھائیوں، جو بھی شوق رکھتے ہیں خیال خوانی، ٹیلی پیتھی جیسے علم کا، تو ابھی جو بھی کر رہے ہو یعنی سن رہے ہو کانوں سے اس بات کو جو میں بیان کر رہی ہوں، آنکھیں اس دوران دائیں بائیں یا جس بھی سمت میں حرکت میں ہیں یا بند ہیں اور بند آنکھوں میں ہی نگاہیں گھوم رہی ہیں، تو اس نگاہ کو پیشانی پہ لے آؤ، چاہے کھلی آنکھوں کے ساتھ ہو چاہے بند آنکھوں میں ہو۔ ایک دم سے خیال، کوئی بھی خیال جو تمہارے ذہن میں گھوم رہے تھے رک جائے گا، پھر آنکھ جھپکے گی، دائیں دیکھے گی، بائیں دیکھے گی، زمین پہ دیکھے گی، چھت پہ دیکھے گی، تو خیالات ساتھ ساتھ کسی نہ کسی تصور کی شکل میں گھومتے جائیں گے۔ نگاہ کی ڈائریکشن کے ساتھ ساتھ پھر آنکھیں وسط میں لے آؤ، پیشانی پہ لے آؤ، یعنی تم اپنے اندر سے خود کی شکل کے تصور کو، خود کو چہرے کی تصویر کو دیکھ رہے ہو، محسوس کر رہے ہو کہ تمہاری شکل ہے جسے تمہاری آنکھیں اندر سے دیکھ رہی ہیں، اور سامنے خیال کا شیشہ ہے جو تمہیں دکھا رہا ہے کہ تم پیشانی کے وسط میں سے دیکھ رہے ہو۔ یہ وہ سکرین ہے، یہ وہ شیشہ ہے جو تمہارے خیال کے تصور کو عکس دے کر تمہیں اندر سے سامنے کی جانب دکھاتا ہے۔ یہ پیشانی کا وسط جانتے ہو کون سا ہے؟ سجدے کی حالت میں پیشانی کے جس حصے پہ دباؤ پڑتا ہے، اور یہ دباؤ اندر کی جانب سے ہوتے ہوئے باہر فرش پہ رکھی پیشانی پہ ایک دائرے کی شکل میں ہوتا ہے، جسے ہم سجدے کی حالت میں بند آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں، ایک دائرے کے باریک سے لطیف سے حالے کو جو بند آنکھوں کے اندھیرے کے سامنے ہوتا ہے۔ اور یہ مین مرکز ہے، یعنی تمہارے دماغ کے مرکز سے خارج ہونے والی توانائی ہے۔ تو یہ وہ سکرین ہے، یہ وہ شیشہ ہے جو تمہارے خیال کے تصور کو عکس دے کر تمہیں اندر سے سامنے کی جانب دکھاتا ہے۔ تمہیں کسی ایک تصور کو کچھ سیکنڈز کے لیے روکنا ہے، جو بھی تمہارا مقصد ہے، ارادہ ہے، اس کو دماغ کی سکرین پہ روکو۔ یہ تب ہی رکے گا جب نگاہ رکے گی اور سامنے خیال کے آئینے میں وہ کیفیت رک جائے گی جو تمہارے اندر موجود ہے۔ تم اب اسے نگاہ کھلی رکھ کر دیکھو یا نگاہ بند کر کے، اسے عالم خلق میں دیکھو یا عالم خواب میں، یہ لاشعور میں نقش ہو گیا، تم اس کے ساتھ لاشعوری طور پہ جڑ گئے، مانوس ہو گئے۔ اب یہ خیال رنگ دکھائے گا کیونکہ مرکز سے جڑ گیا۔ اب اس مرکز میں، اس محور میں تم جس بھی کسی شے یا انسان کا خیال اپنے من کے آئینے میں دیکھو گے، اسے روکو گے تو تمہارا دماغ، تمہارے دماغ کی سوچ، تمہاری شکل کا تصور، چاہے اچھی یا بری کیفیت، چاہے دوستی یا دشمنی کی کیفیت میں انسان تک پہنچے گا، جسے تم نے یہاں کسی ایک لمحے میں اپنے من کے آئینے کے اندر سے جھانکا۔ یہ وہی جھانکنا ہے جو تم اپنے اندر سے پیشانی کے باہر تصور میں خود کو دیکھتے ہو۔ تو تم کسی بھی انسان کا تصور کر کے، کسی شے کا تصور کر کے جب اس لمحے کو اپنے دماغ میں روک کر اپنے آئینے میں دیکھو گے
تو اسے کہیں بھی موجود، دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود تمہاری شکل کا عکس دماغ پہ ابھرتا محسوس ہوگا، جسے وہ خیال سمجھے گا۔ جتنی دیر تم اپنے اس خیال کو یعنی اس کے تصور کو اپنے مرکز میں روک سکے، جتنی دیر وہ تمہیں اپنے من کے آئینے میں دکھے، جتنی دیر تم میں اور تمہارے خیال میں مقناطیسی کشش برقرار رہی، رابطہ رہا اور محور کے گرد گھومتا رہا، اتنی ہی دیر تک دوسرے کے دماغ پہ یا کسی شے پہ تمہاری سوچ کا اثر رہتا ہے۔ کبھی آتشی شیشے سے کاغذ کو آگ لگتے دیکھی؟ ایک خاص اینگل کے ساتھ آتشی شیشے کو سورج کی شعاؤں کے سامنے رکھ کر کسی کاغذ پر یا گھاس پھوس پہ وہ روشنی ڈال دی جاتی ہے تو وہ کاغذ کچھ دیر کے بعد مقناطیسی حرارت سے آگ پکڑ لیتا ہے۔ تو ہر عمل کی، ہر مقصد کی، ہر نگاہ کی تاثیر کی ایک مدت ہے۔ جتنا خیال پہ قائم رہتے ہو اتنی ہی مدت مختصر ہوتی جاتی ہے۔ بس جس ارادے کو لے کر چل رہے ہو اسے اپنے دماغ کے مرکز سے قریب رکھنا۔ نیک ارادے کرو، تعمیری ارادے کرو جس میں تمہارا بھی بھلا ہو اور دوسروں کا بھی۔ اور یاد رکھنا کہ جب نگاہ پیشانی پہ رکتی ہے، اس کا فوکس مرکز پہ کر دیا جاتا ہے تو انسان اپنے سے باہر کے خیالات، ارادے اور ان کی منزلوں کو پار کرنے لگتا ہے۔ یہ خیالات، یہ چیزیں، یہ لوگ باہر کے مقصد ہیں، باہر کی دنیا ہے جو اپنے سے باہر ہے۔ ابھی تو اسی نگاہ سے ایک اندر کی دنیا فتح کرنا ہے، اپنے مرکز سے اپنے رب کے مرکز تک سفر کرنا ہے تاکہ ہماری سوچ پھر اس محور پر گردش کرے، ہم اس کے قریب رہیں۔ یہاں بھی نگاہ رکنی ہے، روکو۔ ظاہر کی دنیا کے لیے نگاہ اندر سے باہر جھانک رہی تھی، اب حقیقی دنیا کے لیے نگاہ کا رخ اندر سے اندر کی جانب ہوگا۔ وہاں ایک حقیقی آئینہ موجود ہے، ادھر عکس ابھرے گا جس کی موجودگی کی شدت کا احساس ہی اس کا عکس ہے۔ وہی وجود ہے، وہی موجود ہے جو پھر دماغ میں چاروں طرف پھیل جاتا ہے اور ہو کا عالم بن جاتا ہے۔ بس وہ رہ جاتا ہے اور اس کا بندہ رہ جاتا ہے۔ اب نہ سوال، نہ جواب، نہ کوئی طلب، آنکھ، نگاہ، مشاہدہ منجمد ہو گیا، خیال تمام کے تمام ایک دھند کی شکل میں رک گئے۔ تو اللہ پاک رنگ لگا دے، سب کا بھلا، سب کی خیر۔ جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔